یوم یکجہتی کشمیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ کشمیر اور اہل کشمیر پاکستان کے لیے وہ اہم جذباتی الفاظ اور کردار ہیں جن کے سنتے ہی ہر پاکستانی کے دل و دماغ میں زمینی جنت کا تصور برتا ہے۔ کشمیر کی تصویر زمانہ قبل مسیح سے تاریخ کے اوراق پر جلوہ فگن ہے۔ بعد میں یہ خطہ مختلف ادوار میں گزرتا ہوا انگریزی عہد تک جا پہنچتا ہے اور پھر برطانوی حکومت کشمیر کے جغرافیائی خد و خال میں دلچسپی لیتی ہے۔ پھر ان کی دلچسپی سیاسی ریشہ دوانیوں میں بدل جاتی ہے۔ پھر ہندو کو اپنا حلیف اور مسلم کو اپنا حریف سمجھتے ہوئے غیر ملکی اقواؤں نے تقسیم ہند کے خاکے میں اس طرح تبدیلی کی کہ ہندو کو کشمیر میں داخلے کا راستہ مل گیا۔ جناب صدر، وہ کشمیر جس کے باسی پاکستان سے الحاق کا ارادہ کر چکے تھے، اس پر ہندو بے بنیاد مسلط ہو گیا، جس نے فوجی طاقت کے بل بوتے پر کشمیر جنت نظیر کو جہنم کی تصویر بنایا ہوا ہے۔ حریت پسندوں نے ہر دور میں جدوجہد جاری رکھی اور دنیا کے امن پسند، باشعور اور انسانیت پسند ذہنوں کو یہ باور کراتے رہے کہ ان کی مرضی کے خلاف 21ویں صدی کے آزاد اور روشن خیال دور میں بھی ان پر غلامی مسلط کی گئی ہے۔ وہ کشمیری جنہیں 1949 میں اقوام متحدہ نے تصواب رائے حق کر دیا تھا، آج بھی اس حق سے محروم ہیں۔ 40 سال تک ترقی یافتہ دنیا کی بے حسی اور ہندوؤں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مقبوضہ کشمیر کے آزادی پسندوں نے مسلح جدوجہد کا آغاز کیا اور دنیا کو بتایا کہ آزادی کے جذبے فنا نہیں ہوتے۔ یہ جدوجہد اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کشمیر کی وادی میں آزادی کا سورج طلوع نہیں ہوتا۔ صدر، اگر کشمیر کی وادی سے آج تیل کے کنویں نکل آئیں تو عالمی امن کے ٹھیکیدار اور نام نہاد انسانیت کے علمبردار کشمیر کو آزاد کروانے اپنے مفاد کی خاطر کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں گے، لیکن کشمیریوں کے خون کے دریا بہائے جا رہے ہیں، لیکن ان ممالک کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ دنیا کے منصف و سلامتی کے ضامنوں، دنیا کے منصف و سلامتی کے ضامنوں، کشمیر کی جلتی وادی میں بہتے خون کا شور سنو۔ کیا آج کے اس ترقی یافتہ دور میں داخل ہونے والے انسانوں کو غور و فکر کا موقع نہیں ملا کہ وہ کشمیر کے مظلوموں کو ظالم ہندو اور نام نہاد امن و آشتی کا پرچار کرنے والے بھارت سے نجات دلوائیں؟ آج میں اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جلد سے جلد مسئلہ کشمیر کو حل کروائیں۔ السلام، شکریہ۔